هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله يهذبنا العمل به كتاب الله يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم فہم القرآن کے سلسلے کا پہلا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، انہیں اس دنیا میں مشکلات سے نکالنے کے لیے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے۔ آئیے ہم سب اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں خالص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، کہ اللہ تعالی ہمیں وہ روشنی دکھا دے، وہ ہدایت دے دے جو وہ اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کے پڑھنے سے پہلے ہمیں جو طریقہ اور قاعدہ سکھایا ہے وہ یہ کہ ہم جب اس کی طرف رجوع کریں، اس کتاب سے ہدایت لینا چاہیں، تو اپنے دشمن شیطان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی اور ہمیں دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا۔ وہ کتاب جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جو اپنی ذات میں خود ایک معجزہ ہے، جس کے مقابل آج تک کوئی کلام پیش نہیں کیا جا سکا۔ ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا کلمہ الحمدللہ ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم کو بنایا، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ استعمال کرتے ہیں، وہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی خود نہیں بنا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور جب ہم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، سب تعریف، سب شکر اللہ ہی کے لیے۔ رب العالمین، جو رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے، مدبر ہے، سب چیزوں کو نرش کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ العالمین صرف اس دنیا کی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کی بھی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد الرحمن، وہ نہایت مہربان بھی ہے، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں لیکن اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہمیں پکڑتا نہیں، وہ ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین، یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ یوم الدین کا مالک بھی ہے، اسی کی طرف ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، ہر کام کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتے ہیں، پھر ان کاموں کے کرنے کے بعد، اس کوشش کے بعد ہمیں واپس اس کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، کیا اس کی مرضی کے مطابق اس زندگی میں کام کیے یا پھر اپنی مرضی کرتے رہے یا پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق چلتے رہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ سب کچھ بنانے والا وہ ہے، سب سے زیادہ مہربان وہ ہے، اور ہمارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، صرف اسی کی۔ ایاک نعبد، ہم اپنے آپ کو اسی کی بندگی میں دیں، ہم اسی کی فرما برداری کریں، کیونکہ وہ انسان جس کا صرف ایک آقا ہوتا ہے، جس کا ایک مالک ہوتا ہے، وہ امن میں ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ جس کے بہت سے خدا ہوں اور ہر خدا اپنی طرف اس کو بلا رہا ہو۔ وہ انسان جو اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں جیتا ہے، وہ امن میں رہتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو لوگوں کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، چونکہ عبادت، اطاعت، فرما برداری ایک ڈسپلنڈ زندگی ایک مشکل کام ہے، اس لیے ہم زندگی کی ان مشکلات میں، زندگی کے اس امتحان میں اور اس کے علاوہ ہر طرح کے دکھ، درد، تکلیف اور پریشانی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ باقی تمام تو محتاج ہیں، سب لینے والے ہیں، دینے والا صرف وہ ہے، اس لیے صرف اسی سے مانگتے ہیں۔ اور اسی میں انسان کی عزت ہے، اسی میں اس کی خودداری ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے، وہ اپنے جیسے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ ان سے توقعات نہ رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مانگنے کی چیزیں تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز ہدایت ہے، سیدھا راستہ، اسلام کا راستہ، وہ راستہ جو اس کی رضا کی طرف لے جانے والا ہو، وہ راستہ جو اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو، وہ راستہ جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر وہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہم سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ رب راضی ہوا اور جن سے وہ خوش ہو گیا، ہمیں بھی اے اللہ
تو اسی راستے پر چلا، زندگی گزارنے کے وہی طریقے سکھا. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ٹوٹا، جن سے تو ناراض ہوا، جن کو تو نے دنیا میں ہی عذاب سے دوچار کیا. ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو بھٹک گئے، جو سیدھے راستے کو کھو گئے، جنہوں نے اللہ کی وحی پر، اللہ کی دی ہوئی رہنمائی پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنی عقل پر اعتماد کیا یا لوگوں کی باتوں پر اعتماد کیا، اور یوں انہوں نے اپنا راستہ کھو دیا، یا پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، یا وہ شبہات اور شکوک میں پڑ گئے. لہٰذا ہمیں اے اللہ تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں کامیابی کی اصل منزل تک پہنچا. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس پر قدرت نہیں پا سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. گویا جو اس کو پڑھے گا وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا. الف لام میم، حروف مقطعات. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، انہیں راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے. کون ہے متقی؟ کون ہے یہ جن کے دل میں تقوی ہے؟ کون ہے وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا چیز ہے؟ غیب وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جو ہماری ریچ سے باہر ہے، اس پر ایمان لانا. اور ایسے ایمان لانے والوں کا ایمان جو بن دیکھے ایمان لائے، وہ اعلیٰ ترین درجے کا ایمان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین ایمان کن لوگوں کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کا. آپ نے فرمایا، فرشتے بھلا ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ انبیاء کا. فرمایا وہ کیسے؟ ان کی طرف تو وحی کی جاتی ہے. لوگوں نے کہا صحابہ کا. آپ نے فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں. ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ وحی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے، لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پیروی کریں گے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اجر و ثواب میں افضل لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، انہیں یہ قرآن 2 تختیوں میں موصول ہوگا، وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے. تو اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہوں، جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس پر ایمان لاتے ہیں. اور جو بھی اس میں غیب سے متعلق چیزیں ہیں، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ، جو کچھ بھی یہ کتاب بتاتی ہے اس سب کو مانتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. گویا ان کے دل بھی مومن، ان کے جسم بھی مومن، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہترین، کیونکہ وہ دینے والے ہوتے ہیں. یہ کتاب ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اتاری گئی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں، آپ کا طریقہ زندگی، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے ہدایت کے لیے. کیونکہ قرآن کافی نہیں صرف ہدایت کے لیے، قرآن کی تفسیر خود اس نے فرمائی جس پر قرآن نازل کیا گیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا. لہٰذا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی پچھلی کتابوں پر بھی، ان کو بھی اللہ کی طرف سے مانتے ہیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بیت المدراس میں گئے، ان کے دارالمطالعہ میں پڑھنے پڑھانے کی جگہ پر. آپ نے تورات منگوائی اور ایک تکیہ اپنی گود میں رکھا اور اس پر تورات کو رکھا اور فرمایا، اے تورات، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں.
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کو مانتے تھے اور ہمیں بھی قرآن نے یہی حکم دیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت جو آخر میں آنے والی ہے، لاسٹ ڈے، فائنل ڈے، جس میں ہم سب کا انجام سامنے آنے والا ہے، اور وہ ایک یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی موت کے بعد جتنے بھی مرحلے پیش آنے والے ہیں، قبروں سے اٹھایا جانا، اور پھر حشر کا میدان اور میزان، پل صراط، حوض کوثر، جنت، دوزخ، وہ ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کامیاب ہونے والوں کی شرائط ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جو ان حقائق کو نہیں مانتے، جو اس سچائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دوسرا گروہ انسانوں کا، ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کے سامنے حق رکھا تو اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ایک شخص جب حق کو جانتے بوجھتے، سمجھنے کے باوجود محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اسی لیے وہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی تخلیق کی، وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ کیا وہ سورج کی روشنی کو نہیں دیکھتے؟ کیا سورج، چمکتا سورج ان کو نظر نہیں آتا؟ کیا انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ خود بخود نہیں بنا، یہ کسی انسان نے بنا کے وہاں نہیں بھیجا، یہ رب عظیم نے ہی تخلیق کیا ہے، اسی کے حکم سے چل رہا ہے، اسی نے اس کو تھاما ہوا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آ کے نہ گر پڑے، اسی نے چاند پیدا کیا، اسی نے ستارے پیدا کیے، اسی کے حکم سے وہ سب روٹیٹ کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا کہ وہ ٹکرا کر اس زندگی کا خاتمہ کر دے اور ہمارے جینے کو دوبھر کر دے اس زمین پر۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ رب العزت۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ لیکن ان کا ایمان نہ لانا خود ان کے حق میں نقصان دہ ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی انجام اچھا نہ ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑی ناشکری، اس دنیا میں سب سے بڑا جرم اپنے پیدا کرنے والے کا انکار ہے، اس کی نعمتوں کا انکار ہے، اس کی باتوں کا انکار ہے۔ اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے کہ آپ کسی کے اوپر بے پناہ احسان کریں اور وہ آپ کا ایک بھی احسان ماننے کو تیار نہ ہو، پھر آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ایک تیسرا گروہ بھی ہے انسانوں کا جو ان دو کے بیچ میں ہے، ایک طرف ایمان لانے والے ہیں، ایک طرف انکار کرنے والے ہیں، اور بیچ میں کچھ لوگ ڈبل سٹینڈرڈز والے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں سچے نہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ ابتداء میں مسلمان ہوئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہونے میں پابندیاں بہت ہیں تو وہ پھر گئے، وہ قربانیاں کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے انہوں نے بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑھے رکھا لیکن ہمیشہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے اور اپنے رویے اور طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے رہے۔ فرمایا وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، ان کو چیٹ کر رہے ہیں، یعنی زبان سے یہ بول کر کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں نہیں، مگر دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تو دلوں کے حال اور راز تک جانتا ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، کون سی بیماری؟ شک کی بیماری۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین نہیں، اس کتاب پر یقین نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اور حق ہر شک سے خالی ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں
اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، کیونکہ دھوکے بازی، چال بازی، مکر، سازشیں، یہ تمام چیزیں لوگوں کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، امن عامہ کو خراب کرتی ہیں، تو جب ان سے کہا گیا کہ تم ایسا مت کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ منافقین کے نزدیک سچے اہل ایمان بے وقوف تھے جو اپنی دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر رہے تھے۔ خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں کہ جو سودا وہ کر رہے ہیں حقیقت میں وہی خسارہ پانے والا ہے۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں یعنی اپنے لیڈر سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بھی راضی رکھتے ہیں ان کو بھی رکھتے ہیں، دونوں طرف سے فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، یعنی انہیں ان کی غفلت میں ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، یعنی اسلام کا نور پھیلایا، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، ان سے توفیق چھین لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی اسلام کی روشنی تو ہر طرف ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہیں، پیغام دے رہے ہیں، دن رات اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، لیکن نہ ان کے کان سنتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور نہ ان کے دل کھلتے ہیں۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یعنی اسلام کی رحمت تو آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ مشکلات بھی ہیں۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر یعنی مشکل اوقات میں اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، یعنی حق کی بات پھر سننا نہیں چاہتے، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس لیے اب یہ کہیں بھاگ کر جا بھی نہ سکیں گے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے۔ جب ذرا کچھ انہیں روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیر چل لیتے ہیں، یعنی جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ عمل بھی کر لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، جب مشکل کام آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یعنی ان سے پوری کی پوری توفیق چھین لیتا۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ابھی بھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں اور سچے مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، ورنہ اللہ سے بھاگ کر تو کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، تمام انسانیت سے خطاب ہے، گویا یہ قرآن، یہ کتاب صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی بات مان لو۔ کیوں؟ وائے الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کے بنائے ہوئے ہو، تم اس کی مخلوق ہو، خود سے خود نہیں پیدا ہو گئے، وہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اور اس نے ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی جن کی تم پھر نسلیں ہو، اولاد ہو۔ کیوں؟ اس عبادت کا کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں، تمہیں فائدہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا میں بھٹکنے سے اور آخرت میں برے انجام سے۔ کون ہے وہ رب؟ مزید تعارف،
الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، یعنی بہترین رہنے کا سامان فراہم کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، بارش اتاری، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا، یعنی اس زمین سے تمہارے لیے غذا بھی پیدا کی۔ اب تمہارا کیا کام ہے کہ ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے کیا کرو؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ، کسی کو بھی اللہ کے برابر قرار نہ دو، اس لیے کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا وہ جو رب نے کیا ہے، نہ اپنی خواہش نفس کو، نہ اپنی عقل کو، نہ دنیا کے کسی فلسفر کو، نہ کسی بت کو، اور نہ ہی کسی نظریے کو۔ اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف واپسی ہے، اسی نے تم کو سب کچھ دیا، اس کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، تمہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ اسی کا ہی کھا رہے ہیں، اسی کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، اسی کی دی ہوئی عقل استعمال کرتے ہیں، پھر اسی کے سامنے سر کیوں نہ جھکائیں؟ گویا اللہ تعالیٰ کا بندوں سے کیا تقاضا ہے کہ نمبر 1 کہ اس کے وفادار بن جائیں، اس کی بات مانیں، اور نمبر 2 اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک سے بچیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور پھر اس کے بعد جب یہ مان لے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے، اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر کسی کو اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اگر اس حقیقت میں مما نزلنا علی عبدنا، اس میں سے جو بھی ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، تو پہلے اس شک کو دور کر لو، کیونکہ شک کے ساتھ، یقین کے بغیر انسان کسی بھی چیز پر صحیح طور پر نہیں چل سکتا، صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کا چیلنج ہے کہ پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہوں کو، اپنے لائک مائنڈڈ پیپل کو، اپنے مددگاروں کو، سب کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جس کو، کسی فرشتے کو، جن کو، انسان کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، کسی سائنٹسٹ فلسفر کو، کسی کو بھی بلا لو، سب سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، لیکن تم نہیں کر سکو گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو اور قرآن میں شک کرتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، ایسی صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ کر سکو گے بھی نہیں، اور 1400 سال سے آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا، تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے بچو، پھر اپنا مستقبل سوچو کہ تمہیں پھر انکار کر کے انجام کو دیکھنا ہوگا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، بچو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن، فیول، انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو بڑی ہولناک آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اعدت للکافرین، وہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ جو مان جائیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جو اس کتاب کو مان گئے، اور جو کچھ یہ کتاب بتاتی ہے اس کو مان گئے، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے عمل ڈھال لیے، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خوبصورت منظر۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، جب کبھی وہاں انہیں ان باغوں میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے، اور وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ جب لوگ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے مختلف طرح کی نکتہ چینیاں شروع کر دی اور کہنے لگے یہ کیسی کتاب ہے؟ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مکھی کی بات کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها،
ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے. یعنی یہ اللہ کی کریشن ہے. مچھر کی تخلیق میں اگر انسان غور کرے تو اتنی معمولی سی چیز اللہ نے اس کو 100 آنکھیں دی ہیں، اور وہ بھی کمپاؤنڈ ہیں، چاروں طرف دیکھ سکتی ہیں، حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں جہاں ہماری آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اور اتنی زبردست اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ پورے کمرے میں سے صرف انسان ہی کے ٹیمپریچر کو ڈیٹیکٹ کر کے اسی پہ جا کے بیٹھتا ہے، کسی اور چیز پر نہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ بہت سے حیوانات کی وہ غذا ہے، پانی کے اندر پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے بچے، پرندوں کے بچے، وہ ان کی غذا کا کام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے قطعاً نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں مکھی مچھر کی بات کرے، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز ہو. کہا جاتا ہے کہ مچھر کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جس کے پورے سسٹمز ہوتے ہیں، یعنی اس کا سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے، حالانکہ وہ بالکل مائنیوٹ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتے کیونکہ اس کی اپنی کریشن ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو لوگ حق بات قبول کرتے ہیں، وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے. وہ پھر قرآن میں اس قسم کے نقص نہیں نکالتے، اور ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اور جو نہیں ماننے والے وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کو ایسی مثالوں سے کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو حد سے باہر نکلنے والے ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں. یہ وہ عہد ہے جب ہماری روحیں پیدا کی گئی تھی، یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے. تو اس وقت اللہ نے ہم سب سے عہد لیا تھا اور فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے آ کر اس عہد کی تجدید کی اور ہم سے دوبارہ وہ عہد لیا، اور ہم نے اس پر پھر وعدہ کیا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کا اظہار کیا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر وہ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو گویا وہ اس عہد کو توڑ رہا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں. رشتوں کو کاٹنے والے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے جنہوں نے اپنے خون کے رشتوں کو کاٹ رکھا ہو اور ان سے تعلق ختم کر رکھا ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے 1 سال تک اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی تو وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیسے ڈینائی کر سکتے ہو کہ یہ کائنات کا مالک اور خالق کوئی نہیں، تمہارا رب کوئی نہیں؟ کیسے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اپنے آپ پر غور کرو، تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہ تھے. کہاں تھے تم چند سال پہلے اس دنیا میں آنے سے؟ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہارے اندر روح ڈالی، اس نے تمہیں زندگی دی. یہ زندگی تم خود اس کے مالک نہیں ہو. آج تک کوئی انسان کسی روح کو پیدا نہیں کر سکا. انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے لیکن روح نہیں بنا سکا اور نہ ہی کسی انسان کے اندر ڈال سکا. یا پھر اندر سے روح جب اللہ تعالیٰ نکالنے لگتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. موت کا کوئی علاج کسی نے دریافت نہیں کیا. تو اس مثال سے اپنے رب کو پہچانو، اس کی طاقت پر، اس کی قدرت پر غور کرو. فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کس لیے؟ کیوں؟ حساب دینے کے لیے. کس چیز کا؟ ان نعمتوں کا جو اس دنیا میں استعمال کر رہے ہو. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. گویا اللہ وہ ہے
جس نے یہ سب کچھ بنایا، اور کس کے لیے بنایا؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پودے، یہ پھل، یہ پھول، یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، ہمارے لیے۔ ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں ہے، اوپر ہے یا اس کے اندر ہے، سب انسان کے لیے ہے۔ کتنا مہربان ہے وہ رب جس نے انسان کو اتنے انعامات سے نوازا، اور پھر اس کے اوپر خوبصورت آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ قالوا، وہ سب بولے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی اگر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا جانا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان صرف فساد نہیں کرے گا، اس میں اچھے اچھے لوگ بھی بہت ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی انسانوں کے بھی اور جو کچھ زمین میں پیدا کیا ان تمام چیزوں کے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ انسان زمین میں فساد ہی کرے گا اور خون ہی بہائے گا تو تم ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، یعنی آپ نے آدم کو تو یہ سب سکھایا، ہمیں نہیں سکھایا، لہذا ہمارا علم لمیٹڈ ہے، ہم ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سے بھی میں خوب واقف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ نافرمان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، یعنی اپنے راستے پہ لے گیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کر لی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا علم انسان کے مقابلے میں کم ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو کوئی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ تمام انسانوں سے خطاب کے بعد انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور پھر انسان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو ہی جنت میں جانے کے قابل ہوگا، اور اگر اس نے نافرمانی کی جس طرح شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ یہاں بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ،
یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، جن سے یہ نسل چلی۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے جس قوم کی طرف اللہ نے ہدایت کے لیے بہت سی کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، اب ان کو آخری بار خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم ہدایت کے لیے اب اس پیغمبر کی طرف رجوع کرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ کون سی نعمت؟ ہدایت کی نعمت۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تم میری اطاعت کرو تو میں تمہیں کامیابی و کامرانی سے نوازوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے پس تم ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی قرآن مجید کو مان جاؤ، کیونکہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے انکاری نہ بننا، اور تم تھوڑی قیمت پر میری آیات کو بیچ نہ ڈالنا، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہنا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اللہ کے آگے اجتماعی طور پر جھک جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہوں، پڑھاتے ہوں، سب سے پہلے وہ خود اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، یعنی زندگی کی مشکلات میں صبر اور نماز سے کام لو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پھر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، یعنی تمہیں دنیا میں بھی ترقی دی، اور بہت سے پیغمبر بھی تمہارے پاس بھیجے، تمہیں کتابوں سے نوازا، ہدایت دی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت دی۔ یعنی فضیلت کی بنیاد کیا تھی؟ کہ اللہ نے ان کو ہدایت کے لیے چن لیا کہ یہ دوسرے انسانوں کی رہنمائی کا کام کریں۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی۔ یعنی اس روز ہر شخص اللہ کے حضور خود اپنے اعمال نامے کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کچھ انعامات یاد کراتے ہیں جو خصوصی طور پر ان پر کیے گئے تھے۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وہاں کئی سو سال تک ان کی بہت عزت رہی، انہیں بہت اچھی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ باہر سے آنے والے لوگ تھے۔ لیکن پھر جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو آہستہ آہستہ ان کی قدر و قیمت گھٹتی گئی، اور بالآخر فرعونیوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ وہ ان سے سخت مشقت کے کام لیتے تھے، اور انہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کو بھلا دیا تھا۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ بظاہر دیکھنے میں تو فرعون ان کو ستا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ آج آپ دیکھیے کہ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں
کہ اس وقت دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں اور دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ محض لوگوں کی سازشیں نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، یعنی فرعون کی غلامی سے نجات دینے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اللہ کے حکم سے عصا مارا تو وہاں ایک سیدھا صاف راستہ بن گیا اور بسہولت بنی اسرائیل اس عذاب سے نکل کر، اس غلامی سے نکل کر دریا پار دوسری طرف جا اتری۔ پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا، یعنی تمہارے دشمن کو ڈبو دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اللہ نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بہت بڑا برا شرک کیا۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تو پیچھے قوم نے یہ کام کیا، جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم کیا تم نے، اور ویسے بھی شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، یعنی دنیا کی سزا بھی ان کو دی گئی۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آ پکڑا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، زندہ کیا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو کھاؤ، مزے سے کھاؤ، مگر بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، جس کا معنی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو محسنین کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا، یعنی حتتن کی بجائے حنتتن کہنے لگے۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے، یعنی چٹپٹے کھانے کھا سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا اہبطوا مصر، کسی شہر میں چلے جاؤ، کسی بستی میں جا رہو، فإن لکم ما سألتم، تو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں وہ مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت و خواری، پستی و بدحالی مسلط کر دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا تھا اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور یہ کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور نصرانی اور صابی، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کے اجر ہیں ان کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی کسی بھی انسان کی نجات کا انحصار اس میں نہیں کہ وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، نجات کا انحصار اس پر ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پہ چل سکو، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ رہے تھے، فرعونیوں کے ساتھ، تو وہاں پر انہیں اس قوم کے کلچر اور ان کی روایات اور عادات اور مذہب اور ثقافت، اس کا بہت زیادہ اثر انہوں نے لیا تھا. چونکہ مصری گائے کی پوجا کرتے تھے تو اس لیے جب یہ وہاں سے آ بھی گئے تو ان کے اندر گائے کی عظمت کا احساس پایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب اس کو ذبح کرو. یہ ان کا ایک امتحان تھا. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ گائے ذبح کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں، یعنی اپنی قوم کے ساتھ مذاق کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتا دے، کیونکہ اب ان کا ارادہ نہیں تھا اس لیے وہ بہانے بنانے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور یہ پوچھ کر بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے. ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی جب سب کچھ پوچھ چکے. ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو چکا ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ کس قسم کی گائے چاہیے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے، یعنی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی نکالیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص کام کرنا نہیں چاہتا وہ ہر بات کے اندر مین میخ نکالتا ہے، حجت بازی کرتا ہے، اور جسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام سامنے آتا ہے تو بغیر کسی مشکل کے اسے کر ڈالتا ہے. بنی اسرائیل چونکہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ طرح طرح کے سوال کر کے، بحث مباحثے کر کے اور بال کی کھال نکال کے اپنے کام کو خود ہی مشکل بنا لیا. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک المتنطعون، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہوئے، یعنی وہ اپنے آپ کو مشکل میں ہی ڈالتے چلے جاتے ہیں. اب اتفاق یہ ہوا کہ جس وقت وہ گائے ذبح ہوئی وہاں ایک اور واقعہ بھی پیش آ گیا. بنی اسرائیل کو خوف یہ تھا کہ گائے ایک مقدس جانور ہے، اگر ہم نے ذبح کیا تو معلوم نہیں کیا عذاب آ جائے ہم پر. لیکن اس کا بالکل الٹا نتیجہ نکلا کہ وہاں پر ایک مالدار شخص تھا جس کی اپنی اولاد نہیں تھی اور اس کا وارث اس کا بھتیجا تھا. تو اس بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور کسی اور کے دروازے پہ ڈال دیا. اب پورے شہر میں ایک طوفان مچ گیا کہ یہ کس نے یہ کام کیا ہے. اب قاتل کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کی لیکن پتہ نہ چلا. تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ ان کو بتاؤ کہ یہ گائے جو انہوں نے ذبح کی ہے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارے.
ہوا یہ کہ جب وہ گوشت مارا گیا اس کے جسم پر تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. تو بجائے اس کے کہ وہ گائے کا ذبح کرنا ان کے لیے مصیبت کا باعث بنتا، ان کے لیے رحمت کا باعث بن گیا. فرمایا اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یعنی جس طرح تمہارے سامنے دنیا میں مرا ہوا شخص زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن لوگ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور اس میں کچھ مشکل نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت بھی بہت کمزور ہو گیا تھا. وہ اس بارے میں بھی شک کرنے لگے تھے کہ ہمارا کوئی آخرت کے دن حساب کتاب بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھائی. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بالآخر تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم نہ سمجھے تو تمہارا دل اور پتھر ہو گیا. فہی کالحجارہ، پھر وہ پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جب وہ پھٹتے ہیں تو نہریں نکل پڑتی ہیں، چشمے بہہ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ شق ہوتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اس میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی ایک سینس رکھی ہے، اور پتھر اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے پھٹ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اللہ کی خشیت ہے ان کے اندر. لیکن جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے تو جتنی بھی وہ نشانیاں دیکھ لے اس کا دل نرم نہیں پڑتا. ہاں اگر کوئی شخص اپنے ضمیر کے اندر سے اٹھنے والی آواز کو سن لے اور اس پر لبیک کہہ دے، اپنی انا کو ختم کر دے اور اللہ کی بات پر جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ اس سے غافل نہیں، جو بھی تم کر رہے ہو سب تمہاری کوششیں، تمہارے کام اس کی نظر میں ہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا اب بھی تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے پھر وہ اس میں تحریف کر ڈالتا ہے. یعنی اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے اور پیغمبر اسلام کو ماننے کی بجائے انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں بھی رد و بدل کرتے تھے، اللہ کی کتابوں کے ساتھ ٹیمپرنگ کر رہے تھے. اور جو قوم اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کرے پھر اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا. وہم یعلمون، اور وہ جانتے بوجھتے یہ کر رہے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی منافقت ہے ان کے اندر. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں تخلیے میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، یعنی کل قیامت کے دن جا کر تمہارے خلاف گواہی دیں. اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، یعنی ایک تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کا کردار یہ ہے، اور دوسرے جو عوام ہیں، ان پڑھ ہیں. لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں. الا امانی، مگر وہ اپنی خواہشات میں جیتے ہیں، یعنی ان کے پاس صحیح علم نہیں، بس انہوں نے اپنی نجات کے کچھ آسان نسخے تلاش کر رکھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اپنی باتوں کو اللہ کی بات بنا کر پیش کرتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں.
ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے، انہیں اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، الا یہ کہ چند دن کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی برا کرے گا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جو بھی برا کرے گا اور وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ برائی کر کے اس سے باز نہ آئیں، توبہ نہ کریں اور اسی کے چکر میں رہیں اور اسی میں ان کی موت آ جائے تو پھر وہ آگ سے بچ نہیں سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا، کس چیز کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ قرآن مجید میں ایک بار نہیں کئی بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، احسان کا رویہ، برابری کا نہیں کہ اگر والدین ہمارے لیے اچھا کریں تو ہم اچھا کریں، وہ جو بھی کریں اولاد ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کر کے، ان کے لیے دعائیں کر کے، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی احسان، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے قریبی لوگوں سے بہت سی شکایات ہوتی ہیں، اگر دونوں طرف صرف شکایات ہی کرتے رہے تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مسائل کے حل کے طور پر یہ بتا دیا کہ تم احسان کا رویہ اختیار کرو، اور اگر دونوں فریق اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لیں اور دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے احسان کریں تو حالات درست ہو جائیں گے۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ جو معاشرے کا مظلوم طبقہ ہوتے ہیں، جن کے بچپن میں والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی اس طرح کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوتا جس طرح والدین خود اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، ان کا بھی ساری سوسائٹی پر حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ والمساکین، اور ضرورت مند جو لوگ اپنے آپ کو خود لک آفٹر نہیں کر سکتے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ احسان کی روش کے بعد جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اچھی بات کا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے، ان کے کام آتا ہے، لیکن ایک تکلیف دہ بات کے ذریعے اپنے سب کیے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت سا احسان، بہت سی بھلائی کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے، تو ہم تنگ آ کر کبھی سخت بات، کبھی کڑوی بات منہ سے کر دیتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی اور اپنے ضمیر پہ، دل پہ بھی ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد جو خوشی انسان کو یا راحت محسوس ہونی چاہیے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ کاموں کو پہلے ذکر کیا اور کچھ بعد میں، اور درمیان میں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اپنی عبادت کے حق کو پیچھے مؤخر کر دیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے منہ موڑ لیا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، بہت تھوڑے تم میں سے ایسے تھے جو اس عہد پر قائم رہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات مانے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض برتنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک اور عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا،
کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے. اپنے سے مراد اپنے ہم نسل ہم مذہب لوگوں کے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا. وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو لوکل لوگ تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں بہت لڑتے تھے. دو قبیلے تھے، بیسیکلی دو بھائیوں کی اولاد تھے. دوسری طرف مدینہ میں یہود کے بھی کچھ قبیلے تھے. تو اوس اور خزرج کے ساتھ یہود کے قبائل کے باہم حلیفانہ تعلقات تھے. جب اوس اور خزرج لڑتے تو وہ اپنے حلیفوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے، اور اس طرح بنی اسرائیل کے وہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے اور ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھتے صرف اپنے ان حلیفانہ تعلقات کی بنا پر. تو اس چیز سے روکا گیا ان کو کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے اور تم گواہ ہو، لیکن پھر تم نے وہی کیا. مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خان ماں کر دیتے ہو، یعنی گھر سے نکال دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ایک حصے کا اقرار کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم قتل نہیں کرنا اور گھروں سے نہیں نکالنا، اور پھر ایک کا انکار کہ تم نے وہی انکار کیا اور پھر جب ان کو چھڑانے کا وقت آیا تو کتاب کے مطابق فدیے کے لین دین کیا، یعنی کچھ چیزوں کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی، دنیا میں بھی ذلت. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن تم سخت عذاب کی طرف پھیرے جاؤ گے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی. فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر تمہارا یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی کہ ہم نے یہ بات مانتے، کیونکہ وہ ان کے طور طریقوں اور ان کی مرضی اور خواہشات کے خلاف تھی. کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، یعنی وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے تھے لیکن جبراً پیغمبر ہی کو ختم کر دینا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. وقالوا قلوبنا غلف، یعنی ہم پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نوازا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل بنی اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو
اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، یعنی جب وہ کوہ طور پر گئے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو، اس وعدے کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک فرعونیوں کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے دین کے جو بنیادی عقائد تھے ان کو بھی بھلا چکے تھے، اور وہ اپنی آخرت کے انجام کے بارے میں بالکل بے فکر ہو چکے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کریں، چونکہ ہم نسل بنی اسرائیل سے ہیں اس لیے ہمارا انجام اچھا ہی ہوگا۔ تو اس پر ان کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو تب تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ انہوں نے کما کر وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ ہی کریں، اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ ان کی ایک خرابی اور یہ تھی کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وحی لے کر آتے ہیں تو انہوں نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ جبریل ہم پر سزائیں لے کر آئے ہیں، تو اگر وہ کچھ لاتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہاری طرف آیات بینات اتاری ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو فاسق ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے ضرور اسے بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کرتے کہ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں کچھ ایسے لوگ آتے جن کو آپ کی بات سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی اور وہ دھیان سے بات بھی نہیں سنتے تھے، لیکن جب آپ آگے چلتے تو وہ کہتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ ہماری رعایت کیجئے، اس کے لیے وہ لفظ رائنا استعمال کرتے، اور رائنا کو رائینا تھوڑا سا زبان کو دبا کر بولتے تو اس سے مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارا گڈریا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر آپ کو مذاق اڑاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، ان کی شرارتوں کا علم تھا اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ صحیح معنوں میں بولتے تھے ان کو منع کر دیا کہ تم یہ لفظ کا استعمال چھوڑ دو، اور جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے ہاں ان کے لیے اللہ کی پکڑ ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ یہاں ایک خاص شبے کا جواب دیا جا رہا ہے جو یہود مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ ان کا اعتراض تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام جیسے تھے ویسے کیوں نہیں آئے، ان کو بدل کیوں دیا گیا، ان کو کیوں منسوخ کر دیا گیا؟ تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے منسوخ کرے، جو چاہے بھیجے اور جو چاہے رکھے اور جو چاہے ہٹا دے یا بھلوا دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایسا کرتے بھی ہیں ضرورت کے وقت تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی مانند کوئی اور چیز لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کو اللہ کی باتوں پر اعتراض بھی کیوں؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ جو چاہے کرے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبرگیری کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش یہ ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنی جانوں کے لیے جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ یعنی دین فرقہ واریت نہیں سکھاتا، اور دین کسی خاص گروہ بندی کا نام نہیں ہے کہ جو کسی خاص فرقے میں ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت یافتہ ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، وہو محسن، احسان کی روش اختیار کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اجر بھی ہے اور کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم،
اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے انہی کی جیسی بات. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو وہ اختلاف کرتے تھے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے. وسعی فی خرابہا، اور وہ اس کی خرابی بربادی میں کوشش کرے. یعنی اللہ کے نزدیک وہ لوگ سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے ہیں جو اللہ کے گھروں کو برباد کریں اور اس کی خرابی کے درپے ہوں. اور اللہ کے گھروں کی ویرانی کس سے ہوتی ہے؟ کہ وہاں کا امن و امان ختم کیا جائے تاکہ لوگ وہاں نہ آئیں. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جائز نہ تھا مگر یہ کہ اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، یعنی جو اللہ کی مسجدوں کو آباد نہ کریں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں بھی تم ہوگے وہیں اللہ کی ذات ہے. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا مجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے. اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہ ہوگا. یعنی جس کے پاس کتاب کا علم آ جائے پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور باقاعدہ سمجھ کر غور و فکر کر کے. یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا وہی دراصل خسارہ پانے والے ہیں. یعنی انسانوں کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ درست تعلق قائم کریں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی ذرا بھی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا. قرآن مجید کے مختلف حصوں میں ان آزمائشوں کا ذکر بھی ہوا ہے کہ جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا کہ واقعی وہ امام بننے کے قابل ہیں. قال انی جاعلک للناس اماما، جب انہوں نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع
اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے۔ یعنی اتنا بڑا کام اور اتنی محبت اور محنت سے کرنے کے بعد ان کو فکر کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی مسلمان امت، فرما بردار امت۔ وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں ہمارے حج کے طور طریقے سکھا دے اور تو ہم پر مہربان ہو جا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور انہوں نے یہ دعا بھی مانگی کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج، یعنی میری اس اولاد میں سے ایک رسول مبعوث کر۔ کیا کرے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیات پڑھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور یہ تھی ان کی دعائیں، اور یہ تھی ان کی خواہشات اور تمنائیں اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں۔ لیکن آج ان کی نسل کا حال کیا ہو چکا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہو۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا، جیسے پیچھے گزرا کہ اس کو امام بنایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کو اس کے رب نے کہا کہ جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا، فرما بردار ہو گیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی۔ کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، یا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ان کی وفات کا وقت قریب آیا۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے سب نے کہا کہ ہم تیرے الہ اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی الہ ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمائی کی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہ جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، یعنی کسی فرقے کو جوائن کر لو تو ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولوا، تم سب مل کر کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم سب اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو ابراہیم، اسماعیل،
اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، والاسباط اور اولاد یعقوب پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو سارے نبی اپنے رب کی طرف سے دیے گئے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے تابعدار ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ان سب کی ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی کامن فیکٹر ہے، اور وہ کیا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا کسی گروہ اور فرقے سے تعلق نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پھر اگر وہ ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیر جائیں اور فرقہ واریت میں پڑ جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو یاد رکھو کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ کا رنگ اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے، ونحن له عابدون اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، یعنی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن له مخلصون اور ہم سب اسی کے لیے خالص ہیں، یعنی اپنی بندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو ہم اللہ کی خاطر کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کانوا ھودا او نصارا وہ یہودی یا عیسائی تھے، قل اانتم اعلم ام اللہ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس آئی ہوئی گواہی کو چھپائے، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمائی کی اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمائی کی، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور اس کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم نہ پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے، یعنی ان کے اعمال کی ذمہ داری تم پر نہیں، ان کا حساب تم سے نہ ہوگا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج کے پارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ اگر اس پر آپ لوگ کچھ بات کرنا چاہیں، اپنے تجربات شیئر کرنا چاہیں، جو نئی بات آپ نے سیکھی وہ بیان کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ آج یہ آیت 82 میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میثاق لیا ہے بنی اسرائیل سے اور اس میں جو کام کرنے کا حکم دیا اور ان کی ترتیب میں والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ میں منشن کیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یعنی کہ یہ لوگوں کے ساتھ اچھی بھلی بات کا درجہ جو ہے کتنے اہم کاموں کے بیچ میں آ رہا ہے جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو اس کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور والدین کے اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کے درمیان میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات کہی جائے۔ یہ بعض اوقات بہت سے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی بات اچھی نہیں کرتے۔ ہم بنی اسرائیل کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اور انہوں نے اس میں اتنا تردد کیا، اتنے سوالات کیے کہ وہ شو کر رہے تھے کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن دراصل ان کے دل میں تھا کہ وہ یہ حکم ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مطلب کہ قرآن میں کس طرح سے انسان کی نفسیات بیان کی گئی ہے اور کتنا اچھے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ساری حجت بازیوں کو بھی جانتا ہے، اور انہوں نے بھی جتنے سوال کیے اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب کچھ کھول کے بیان کر دیا گیا، وہ بھی کھول کے نکال کے رکھ دیا گیا کہ یہ کیا تھا انہوں نے۔ اب ہزاروں سال پہلے کی بات ہے لیکن قرآن میں ان کا یہ طرز عمل ساری دنیا کے سامنے ہے، اور آج بھی لوگوں کا یہی طرز عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل۔
تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. مجھے جو آج کے پارے سے ملا، ایون دو ویو جسٹ ڈن ون پارا، لیکن اس میں ایک اسلام کی بیسک سمری ہمارے سامنے آ گئی ہے، دیٹ وٹ آر دا ڈوز اینڈ وٹ آر دا ڈونٹس. مطلب اگر ہم بہت بیسکس کو لے کے ہی چلیں تو ہمیں بہت پتہ چل گیا. اور دوسری بات جو یہ ہپوکریسی پہ جو بات ہوئی ہے وہ اٹس ویری کامن آج کل. تو یہ جو بیک اسٹیبنگ ہوتی ہے اینڈ جو ٹو فیسڈ آج کل جو لوگ ہوتے ہیں، تو وی شوڈ ریئلی ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں دیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کیا. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دیے ہم اس پہ شکر ادا کریں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وہ نعمتیں چھین سکتے ہیں. بالکل یہ بات درست کی آپ نے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے جب ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ امامت اور اعزاز لے کر دوسری طرف منتقل کر دیا. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو پہلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ افراد کے لیے بھی ہے اور اقوام کے لیے بھی ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول الله معلمنا